ڈاکٹر ذاکر نائک پر جو پابندی لگی ہے انڈیا میں، اسی لیے تو لگی ہے کہ غیر مسلم سننے کے لیے تیار تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر غیر مسلم ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تو پھر پابندی لگتی نہیں، لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سن رہے ہیں تبھی تو پابندیاں لگ رہی ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے لوگ ان کی سن رہے ہیں. تو بہت نرم انداز سے، بہت محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا جاتا، اسلام کا تعارف کروایا جاتا کہ بھئی ہمارے تمہارے درمیان قدر مشترک کیا ہے. سکھوں کو بتایا جاتا کہ تم بھی اصل میں ایک خدا کے ماننے والے ہو، ہم بھی ایک کے ماننے والے ہیں، تو پھر ایک ہی پہ آ جاؤ نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اسی پہ آ جاؤ. تو پھر انہوں نے قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ سے ایک سلیبس مرتب کیا ہوا ہے. وہ بھی فجر کے بعد اس کی بھی کلاسیں ہوتی تھیں. بہرحال 3 دن میں الحمدللہ ایک تھوڑا سا دماغ کھولا کہ بھائی یہ بھی ایک لائن ہے. الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اب تک، اور بڑی عجیب عجیب کارگزاریاں تھیں. وہ اگر میں نے ساری سنانا شروع کر دی تو سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. تو یہ سفر کا بنیادی مقصد تھا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ غریبیاں تو چلتی رہتی ہیں اس میں، کبھی یہ بھی دکھا دیا، کبھی وہ بھی دکھا دیا، کبھی فلاں چیز دکھا دی. دوسرا، ہماری ملاقات ہوئی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے، بہت تفصیلی ملاقات. اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے خصوصی ٹائم دیا، وہاں بھی آنکھیں کھلی. پہلے بھی یہ میری دوسری ملاقات تھی ان سے، اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے 1.5 سال پہلے، لیکن وہ اتنی تفصیلی نہیں تھی، اور تھوڑا سا ایک حجاب بھی تھا، ایک اجنبیت. اس ملاقات میں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ ہمارے پاکستانیوں کا الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کو ترقی دینے میں بہت بڑا کردار ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 50% مالی تعاون پاکستانی تاجروں کے ساتھ ہوا ہے، باقی 50% باقی دنیا کے، جن میں عرب بھی ہیں. تو اکیلا 50% تعاون کہاں سے ہوا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی پاکستانی اتنے بھی نالائق بولو نا یار نہیں ہیں. انہوں نے بتایا کہ جتنی جذباتی محبت پاکستان کے علماء کرتے ہیں، اتنی جذبات، ایسے جذبات کہیں اور دیکھنے میں، محبت تو بہت لوگ کرتے ہیں، جو جذباتی محبت پاکستانیوں کو ہے وہ کہیں اور اتنی بڑے پیمانے پر کہیں اور دیکھنے میں. ارے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے بھائی، تو بول لو یار، بات تو مکمل کر لو. تو یہ بڑا اچھا امیج. تیسری چیز جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ان کے ارد گرد بھی زیادہ تر پاکستانی ہیں، اردو بولنے والے. اردو سے مراد پورے پاکستان میں، چاہے وہ پنجاب سے ہوں، کے پی کے سے ہوں، لیکن وہاں جا کے تو سبھی اردو ہی بولتے ہیں نا. یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے. تو اور کراچی کے بھی ہیں اسپیشل، یہیں کے کراچی کے خاص. یہ ایک بہت اچھی بات ہے پاکستانیوں کے لیے. یہ جو پاکستانیوں پہ فرقہ واریت کا طعنہ دیا جاتا ہے نا، فرقہ پرست فرقہ پرست فرقہ پرست، تو اتنے بڑے پیمانے پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعاون کرنا، یہ فرقہ پرستوں کا کام بولو بھائی نہیں ہو سکتا. اسلام کی آواز اٹھائی، لوگوں نے ساتھ دیا، چاہے وہ ان کے مسلک سے ملتے ہوں یا نہیں ملتے ہوں. ان کے ساتھ رہنے والوں میں کچھ کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی سلفی ہے، سب ٹائپ کے لوگ ہیں اور اپنے اپنے مسلک پہ قائم ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آج جو فرقہ واریت کو ختم کرنے کی کوشش جس اسٹائل میں کی جا رہی ہے، اس سے فرقہ واریت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی. آج جو یوٹیوبرز ہیں نا، جو یوٹیوب پہ آ کے فرقہ واریت ختم کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کام کرتے ہیں، ان کا کہتے ہیں یہ حنفی غلط، یہ شافی غلط،
یہ فلاں مسلک غلط، اس سے فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں آؤ قرآن و حدیث پہ آ جاؤ، باقی سب کیا ہیں غلط. لیبل بہت اچھا ہے، لیکن اس سے سوائے اس کے کہ یہ ثابت کرنا کہ قرآن و حدیث پر میں ہوں باقی سارے غلط ہیں، یہ میسج جا رہا ہے، اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ میری رائے میں قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ یوں ہے، لیکن اس بارے میں ایک دوسری رائے بھی ہے جس کو فلاں لوگ فالو کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، میں بھی ٹھیک ہوں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس سے فرقہ پرستی ختم ہوگی. ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرح سے فرقہ پرستی کے ختم کرنے کے قائل ہیں. اس طرح قائل نہیں ہے کہ ایک نیا فرقہ بنا دیں جس کا بعد میں نام نائکی فرقہ پڑ جائے یا ڈاکٹری فرقہ پڑ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ حنفیوں کو بھی درست مانتے ہیں، وہ شوافع کو بھی درست مانتے ہیں، وہ حنابلہ کو بھی درست مانتے ہیں، وہ مالکیہ کو بھی درست مانتے ہیں، اور وہ اہل حدیث کو بھی درست مانتے ہیں اگر کوئی معتدل ہے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے جو اہل حدیث میرے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں بہت معتدل ہیں، ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی حنفی ہے یا شافعی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اہل سنت والجماعت میں کوئی کسی بھی مجتہد کو فالو کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ میں قرآن و حدیث اور وہ اندھا مقلد، یہ لیبل بہت اچھا ہے، اس سے سوائے امت میں آگ لگانے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بھائی ہم بھی قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی وہ تشریح جو آپ کر رہے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، وہ تشریح جو مجتہدین نے کی ہے اس کو مانتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ فرقہ واریت کے خلاف ڈاکٹر ذاکر، میں دو پیغام خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کے امت مسلمہ کو پہنچانا چاہتا ہوں. ایک، فرقہ واریت کے خلاف کیسے کام کیا جائے. دوسرا اس سے بھی اہم پیغام ہے جو میں دوسرے نمبر پہ دوں گا. پہلے میں اس ٹاپک کو مکمل کر لوں. ڈاکٹر صاحب کی جو رائے ہے اس میں فرقہ واریت ختم کرنے کا یہ طریقہ کہ میں ہی ٹھیک ہوں، یہ طریقہ درست بولو بھائی نہیں ہے، بلکہ ان کی رائے ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں. سمجھ رہے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں. قرآن و سنت کی تشریحات میں اختلاف ہے تو آپ کسی بھی رائے کو فالو کریں گے آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنے والے کہلائیں گے. ہاں بدعات کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے بدعت کے لیے، وہ کسی مجتہد کسی امام کا قول نہیں ہے. یہ جو بدعتیں ہو رہی ہیں نا یہ تو بہت سی چیزیں امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں شوافع نے امام شافعی کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں، تو وہ تو کوئی بھی نہیں اس کو صحیح کہتا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ کے مطابق اس وقت دنیا میں اہل سنت والجماعت میں اس وقت بھی 50% فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں. 50% لوگ بولو بھائی فقہ حنفی کو فالو کرنے والے، اور پہلے تو یہ تعداد اور زیادہ تھی. 30% لوگ فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں. پورا ملیشیا انڈونیشیا امام شافعی کو فالو کرتا ہے. آپ نے یہ دعوت شروع کر دی کہ قرآن و حدیث پہ آ جاؤ، امام شافعی کو چھوڑ دو. لیبل بہت اچھا ہے، پیغام یہ جائے گا گویا امام شافعی قرآن و سنت کو فالو، یہ لیبل یہ پیغام جائے گا نا، میسج یہ جا رہا ہے کہ ہم فالو کر رہے ہیں، وہ فالو نہیں کرتے تھے. 30% لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ امام شافعی کو. 17% لوگ امام مالک کے فقہ کو فالو کرتے ہیں افریقہ میں اور مختلف. یہ میں ڈاکٹر صاحب کی تحقیق بتا رہا ہوں، بڑے محقق ہیں، ظاہر ہے وہ کمزور بات کرنے کے عادی نہیں ہیں. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 97. 50% اس وقت پوری دنیا میں، یعنی آدھا اسلام کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا ان میں آدھے حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں. 30% امام شافعی کو پورے ملک. 17% امام مالک کو. کتنے ہو گئے بھائی؟ 97 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 2% فقہ حنبلی کو جو سعودی عرب میں ہے. 2% پوری امت کے وہ کتنے ہیں؟ 2%. 1% اس کے علاوہ ہیں جو سلفی حضرات ہیں یا اہل حدیث حضرات ہیں جو کسی ایک خاص فقہ کو فالو نہیں کرتے.
تو اگر آپ جو آج کل جو ایک پیغام دیا جا رہا ہے نا کہ کسی ایک فقہ کو فالو کرنا غلط ہے، تو اس کا مطلب آدھی امت یعنی 97% مسلمان تو ویسے ہی کیا ہو گئے، بلکہ 99، صحیح ہے نا. پہلے ہی یہ میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں، یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ نہیں، انہوں نے تو رپورٹ جو پیش کی وہ بتائی میں نے آپ کو. اب یہ میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں کہ آپ نے جب یہ لیبل لگا دیا کہ ہم ہی قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں اور یہ جو کسی امام کو فالو کر رہا ہے یہ اندھا مقلد ہے یا یہ غلط کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 99% مسلمان وہ گئے جہنم میں. ویسے ہی دنیا میں تقریباً 5 ارب سے اوپر کچھ آبادی ہے، تو 4 ارب تو ویسے ہی غیر مسلم ہیں. اچھا، ان میں شیعہ حضرات کو انہوں نے شامل نہیں کیا، وہ نکال کے اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں میں، اہل سنت والجماعت. تو اگر اوور آل سب کو شامل کیا جائے، یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کو حجت سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک قرآن حدیث اور صحابہ، شیعہ حضرات کیونکہ صحابہ کو حجت نہیں سمجھتے اس لیے اس تحقیق میں انہوں نے ان کو شامل نہیں کیا. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جو قرآن حدیث اور صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں ان میں 99% کو آپ نے کہاں کر دیا؟ بولو بھائی، جہنم میں. تو 1%، اور ویسے ہی دنیا کی اکثر آبادی کیا ہے؟ 4 ارب تو غیر مسلم ہیں. تو جنت میں 2-4 آدمیوں کے علاوہ جانے والا کیا خیال ہے؟ ہم تو ان 1% کو بھی اہل سنت میں شامل کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں وہ جو 1% ہے وہ بھی اگر قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں، مقصد تو قرآن و سنت ہی ہے نا. ہم تو ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ بھی اگر جنت میں جاؤ گے تو یہ جو 99% ہے نا، یہ بھی کوئی جہنم میں. قرآن و حدیث کو فالو کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنی رائے پر اعتماد کریں، ایک یہ کہ آپ کہیں کہ میں جاہل ہوں، میں اس مجتہد کی رائے کو فالو کروں گا جو تابعین تبع تابعین کے دور میں سے تھے اور ان کی عقل و فراست ہم سے زیادہ، انہوں نے صحابہ تابعین تبع تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ حدیث کی سند کی تحقیق آج کی نسبت ہم سے اچھی کر سکتے تھے. اس وقت تو سندیں 1-2 راویوں کے بعد نبی تک پہنچ جاتی تھی، وہ حدیث کو ہم سے زیادہ جانتے تھے. تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کی تقلید کر رہے ہو اسی پر اطمینان نہ ہو آپ کو. دیکھو، ایک آدمی اپنے باپ کی وجہ سے اگر مسلمان ہے، اپنے باپ کے دین پہ چلتا ہے اس لیے کہ اس کے والد کیا تھے؟ مسلم. اور ایک آدمی اپنے باپ کی وجہ سے غیر مسلم ہے اس لیے کہ اس کے والد کیا تھے؟ غیر مسلم. تو ان میں اندھا مقلد کون ہے کہ باپ کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے پھر بھی باپ کو فالو کر رہا ہے؟ جہاں باپ کے صحیح ہونے کی دلیل ہو وہاں باپ کو فالو کرنا یہ اندھی تقلید، بولو بھائی، نہیں ہے. یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے، یہاں کدھر سے بات چلی گئی. تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 50% فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، 30% فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں، 17% فقہ مالکی کو، 2% فقہ حنبلی کو، 1% پھر باقی لوگ ہیں. اور اس میں ایک اہم بات یہ کہ ایک اور بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ انسان جیسے جیسے اسٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اس کا علم وسیع ہوتا ہے. انہوں نے کہا جو 10-15 سال پہلے میری رائے تھی وہ 2 سال پہلے نہیں تھی، اور جو 2 سال پہلے تھی وہ اب نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں ان 4 فقہ کے اصول کا مطالعہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرتے کیسے ہیں، کہ اصول کیا ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ان اصولوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے آگے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے بتایا کہ سب ائمہ کے نزدیک، 4 اماموں کے نزدیک دلیل سب سے پہلے قرآن ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے. اس کے بعد 4 کے نزدیک خبر متواتر، وہ حدیث جو متواتر ہو، اس میں بھی سب کا اتفاق ہے. انہوں نے کہا اس کے بعد حدیث خبر واحد، صحیح حدیث ہو مگر وہ متواتر نہ ہو. یہاں حنفیہ اور شوافیہ کا آپس میں
اختلاف ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی قرآن اور حدیث متواتر کو پہلے لیتے ہیں اور خبر واحد کو رد کر دیتے ہیں، جبکہ شافعی یا حنبلی مسلک والے لوگ وہ یہاں خبر واحد کو لیتے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب بہت ساری حدیثیں صحیح ہوتی ہیں، امام حنیفہ نے نہیں لی کیونکہ وہ متواتر کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں، تو اس میں ایک عام آدمی بدگمان ہوتا ہے امام ابو حنیفہ سے کہ انہوں نے صحیح حدیث کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ چھوڑا اس سے زیادہ صحیح کی وجہ سے ہے۔ اس پر تو میں کئی مرتبہ بیانات کر چکا ہوں، اس کی میں کئی مثالیں دے چکا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت ختم کرنے کا یہ والا جو طریقہ جو ڈاکٹر صاحب نے اختیار کیا نا، یہ پائیدار ہے۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ صرف میں ٹھیک نہیں ہوں، میں بھی ہوں، اصول مختلف ہے نا۔ اب ان میں کون سا اصول صحیح ہے کون سا غلط، اس بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہے، لیکن ہر ایک کا اجتہاد ہے، ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام۔ ملام کہتے ہیں ملامت کو، رفع کا معنی دور کرنا۔ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان سے ملامت کو دور کیا انہوں نے، کہ ان پر جو الزامات لگتے ہیں نا، فلاں نے فلاں حدیث کو نہیں لیا، فلاں نے بخاری کی فلاں حدیث پہ رد کر دیا، اس کو نہیں مانا، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ ہر ایک کا استدلال کا یعنی دلیل سے مسئلہ نکالنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو وہ طریقہ عوام کو معلوم نہیں ہوتا۔ امام مالک تو اہل مدینہ کے عمل کو حجت مانتے ہیں۔ امام مالک موطا میں حدیث لے کر آئیں گے مگر فتویٰ اس کے خلاف دیتے ہیں۔ کیوں خلاف دیتے ہیں؟ وجہ اس کی وہ کہہ رہے ہیں اہل مدینہ کا عمل اس کے